میں بہت زیادہ انوالوڈ ماں تھی. اس کو کہا، اسٹاف کو، نرس کو کہا کہ آہستہ. تو کہتی ہے اٹس اوکے مما. تو آخری الفاظ اس کے بھی سکون ہی کے تھے. السلام علیکم ناظرین. ایک چھوٹی سی کہانی لے کر آتی ہوں، اور وہ میری کہانی بھی ہے، ایک چڑیا کی کہانی بھی. ایک تاجر تھا، بہت امیر، بہت شوقین. گیا، ایک چڑیا خرید کر لے آیا. بہت خوبصورت گاتی تھی وہ چڑیا. پنجرے میں بند تھی. وہ لے آیا. جب بھی آتا تھا کام پہ سے تو اس کو ضرور سنتا تھا. وہ لہک لہک کے گا رہی ہوتی تھی. ساری تھکاوٹ اس کی اتر جاتی تھی. اور کئی دن یوں ہی گزر گئے. وہ واپس آتے ہوئے ضرور اس کے لیے دانہ لاتا، اس کی سیوا کرتا اور اس کا گانا سنتا اور اس کی تھکاوٹ اتر جاتی. ایک دن ایسا آیا کہ وہ خاموش ہو گئی. عرصہ گزر گیا. اس کی چہچہاٹ سنتے سنتے اب یکدم اس خاموشی سے اس کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوئی اور سوچنے لگا کیا وجہ ہوئی. ایک دن گزرا، 2 دن گزر گئے، تیسرا دن آیا تو سوچنے لگا کہ کیا کروں، مجھے کیا فائدہ. میں تو اس کی آواز سن کر تھکاوٹ اتر جاتی تھی، خوش ہو جاتا تھا، روح سکون میں آ جاتی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ لے گیا اور جا کے کہا آپ کو تو بولی آتی ہے، آپ بتائیے کیا ہوا. انہوں نے چڑیا کو پوچھا کہ کیا ہوا چڑیا، اتنا لہلہاتی تھی، چہچہاتی تھی، اب کیا ہوا، چپ کیوں لگ گئی. اس نے کہا میں بہت پریشان تھی. یہ جب آتا تھا تو میں چہک چہک کے گا نہیں رہی ہوتی تھی. اس کو میری بولی نہیں آتی تھی. میں تو بہن کرتی تھی، واویلا کرتی تھی، روتی تھی اپنے رب کے آگے کہ مجھے کس قید میں لے آئے، میری رہائی کہاں گئی، میرا اڑنا چگنا کہاں چلا گیا. اور ایک دن ایک چڑیا آئی. اس نے کہا تم واویلا کرتی ہو، شور کرتی ہو، رب کے آگے روتی ہو، خاموش ہو جاؤ، صبر کر لو، تمہیں رہائی مل جائے گی. اور جب سے وہ چڑیا مجھے یہ نصیحت کر کے گئی تو میں نے اس دن سے چپ سادھ لی. یہ سمجھتا ہے، شاید زبان نہیں آتی کہ میں روتی تھی. یہ سمجھتا تھا میں چہچہاتی ہوں، گاتی ہوں. میں تو بہن کرتی تھی. لیکن اس دن سے نصیحت پکڑی، میں خاموش ہو گئی ہوں. اور میں رب سے صرف صبر کے ذریعے دعا کرتی ہوں. حضرت سلیمان نے اس کو سمجھایا، تاجر کو. اس نے کہا آج کے بعد یہ کبھی نہیں گائے گی، کبھی نہیں چہچہائے گی، یہ رویا کرتی تھی. اس نے کہا تو مجھے کیا فائدہ، کیا ضرورت ہے مجھے اس کی، میں تو اتنے پیسے خرچ کر کے اس کو لے کر اس لیے آیا تھا. اس نے دروازہ کھولا اور وہ اڑیا، یک دم پھر کر کے اڑ گئی اور جا کے درخت پر بیٹھ کے بہت خوبصورت آواز میں شکر ادا کیا. اور یہ اس کو سبق ملا کہ صبر سے رہائی ہے ہر دکھ کی اور غم کی. اور کچھ ایسی کہانی میری بھی ہے. 2005 میں 4 مارچ کو میں بھی بہت چہچہاتی خوبصورتی سے اٹھی، بہت خوشیوں کے ساتھ دن گزارنا چاہا، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا. جہاں آرا اس وقت 16 سال کی تھی. بہت اچھے اسپتال میں لے گئی، سر درد تھا، جو بھی ہوا رب کی مرضی تھی. اور 4 تاریخ کو اللہ کا حکم، اللہ کا کمانڈ پورا ہو گیا. اٹ واز ہز آرڈر. اور اس کے بعد میرے ہسبینڈ کے دن رات بدل گئے، زندگی بدل گئی. ہم چلنا بھول گئے، ہمارے دوستوں نے ہمیں چلایا. اور بہت ہی اچھی ہماری ایک دوست شاہمہ جی، وہ مجھے لے گئی 2 ماہ کے بعد فاطمہ بڑا ہاسپٹل. انہوں نے کہا کہ گھر نہیں بیٹھنا، رونا نہیں، واویلا نہیں کرنا، یہ صبر سیکھو. جیسے اس چڑیا کا صبر تھا، رہائی ملی دکھ سے، غم سے. اور وہاں جا کے فاطمہ موریل انہوں نے مجھے لیڈرشپ پروگرام بھی پکڑا دیا، کمیونیکیشن بھی. انٹرنشپ کے بچے آتے تھے، ان انٹرنشپ کے بچوں کو جو سب ٹین ایجر سے مجھے جانتے تھے، وہ میں نہیں ان کو جانتی تھی. اور انہوں نے بڑی پذیرائی کی میری، شاہمہ نے بھی کی، سب لوگوں نے کی. ان کے ساتھ مل کر نین سکھ میں ایک فیملی میڈیسن کھولا ہم نے. ایمبولینس ہماری لے کے آتی تھی جاتی تھی. اور یہاں پہ میں نے جہاں آرا میموریل ٹرسٹ GMT کھولا. کچھ سال وہ چلایا. 2011 میں چونکہ مجھے نین سکھ دور پڑتا تھا، میں نے فوکس کرنا شروع کر دیا، ساتھ ہی ایمرجنسی کو.
اور میں نے فاطمہ میموریل کی ایمرجنسی جہاں پہ غریب ارجنٹ کے لیے آتا تھا، میرا یہی آئیڈیا تھا کہ جو کوئی داخل ہوتا ہے ایمرجنسی میں اس امید سے، ایک انسیڈ ٹریڈیشن، انسیڈ فیتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم تو بالکل تندرست ہو کے آ جائیں گے، ہماری سب بیماری اسی لمحے ڈاکٹر کے دیکھنے پر ہی دور ہو جائے گی. اور اس انسیڈ فیتھ اور ٹریڈیشن کی وجہ سے مجھے یہ امید تھی کہ جو کوئی ہماری ایمرجنسی میں جہاں آرا کلیبوریشن فاطمہ میموریل کی ایمرجنسی میں آئے گا وہ انشاءاللہ تندرست ہو کر جائے گا. باقی اللہ کی مرضی، ہم نے اپنا کام کرنا ہے. ہم آئے ہیں کوالٹی دینے کے لیے، کوانٹٹی تو رب کے پاس ہے. اور اس صبر کا نتیجہ یہ کہ آج میرا تعلق غریبوں کے ساتھ ہے. سوری، مجھے غریب تو کہنا ہی نہیں چاہیے، ان لوگوں کے ساتھ جن کو اللہ نے مجھے بھی اور ان کو بھی آزمائش میں ڈالا ہے، اور وہ آتے ہیں اسمائل کرتے ہوئے ٹھیک ہو کر جاتے ہیں. 350 مریض ایک دن کا ہمارے پاس آتا ہے. ہمارے پاس پیڈز ایمرجنسی بھی ہے، ایڈلٹ بھی ہے. اور اس دن جہاں 4 مارچ کو جس دن گئی، اس کی یہ ہر ماں یہ کہتی ہے کہ میرا بچہ تو بہت ہی زیادہ خوبصورت بھی، پڑھا لکھا بھی، لیکن 14 سال کی عمر میں وہ نیٹشے پڑھ رہی تھی، کارل مارکس پڑھ رہی تھی، آسکر وائلڈ پڑھ رہی تھی، بلے شاہ کو ٹرانسلیٹ کر رہی تھی، درود شریف کو وہ ٹرانسلیٹ کر رہی تھی. سب کچھ تھا اس میں. پہلے ایل جی ایس میں تھی، پھر لکاس میں تھی. اگر کبھی اس کی کہانی ذرا زیادہ دیکھنی ہو تو یوٹیوب پہ اگر آپ سرچ میں جائیں جہاں آرا اے ڈریم، تو میری کہانی کا یہ حصہ آپ کو پتہ چل جائے گا. ایک ہی اکیلی بیٹی تھی، انتہا کی خوبصورت، انٹلیکچوئل، انٹیلیجنٹ، لیکن آئی تھنک اللہ کو زیادہ پیاری لگی وہ. اللہ نے دیکھا کہ بہت ڈیولپ ہو گئی ہے، اور کیا اس کی مرضی، کیا اس سے کام لینا. مجھ سے تو یہ کام لیا اس نے کہ اس دن کے بعد میں نے نہیں رویا. ہاں، شفقت سے رو بیٹھتی ہوں، کیونکہ ایک ہی ایک بیٹی اور انتہا کی یو کین سے کمپینین شپ بھی تھی. یہ تو نہیں کہ میں یاد کر کے روتی نہیں، لیکن صبر کرتی ہوں. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرا کوئی غم، دکھ، سٹریس اپنا نہیں ہے. میں نے سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. اور یہ اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ بہت سی پریشانیاں بچوں کی آتی ہیں. ڈپریشن بھی ہوتا ہے، بچوں کی زندگیاں اگر تھوڑی سی ٹریک سے اتر جائیں تو بھی ہوتا ہے. اپنی زندگی بھی بہت سے ہرڈلز آتے ہیں، بہت مشکلات ہوتی ہیں وہ بھی، لیکن اس کا ایک ہی طریقہ ہے، رب پہ چھوڑ دیجیے. آپ کو کس چیز کا غم؟ آپ کے غم، آپ کے فکر، آپ کے سٹریس تو اس کے ہیں، آپ کے نہیں ہیں. آپ نے وہ کرنا ہے جس کی اس نے ہمیں استطاعت دی ہوئی ہے. میرے پاؤں، ہاتھ، دماغ، ناک، عقل، سب کچھ اسی کا دیا ہے. اسی کے لیے جس ڈومین میں اس نے مجھے رکھا میں نے محنت کرنی ہے. اس کے بعد مرضی اس کی ہے، جیسے وہ چاہے گا. مجھے کوئی سٹریس نہیں ہے. شاید آپ نے مجھے دیکھا بھی ہو، جہاں آرا کو دیکھا بھی ہو، اور ہماری ایمرجنسی صاف ستھری، خوبصورت، جہاں پہ پیس اور بہت سکون، اور اس امید رب کے اوپر چھوڑ کر کہ جو آئے گا پائے گا. خوشی سے اپنا رزق لے کے آتا ہے، رزق لے کے جاتا ہے دنیا پہ. اس کے درمیان آپ کچھ سب کچھ اس پہ چھوڑ دیجئے. کسی کو ڈپریشن ہے، جہارا کی کہانی جیسے میں نے بتایا، اگر میں بتانے لگوں تو اس کا بچپن سے لے کر جانے تک، اور آخری اس کے الفاظ تھے جب اس کو انجیکشن لگ رہا تھا سر درد کے لیے، تو میں نے اس کو، بیکاز میں بہت زیادہ انوالوڈ ماں تھی، اس کو کہا، اسٹاف کو، نرس کو کہا کہ آہستہ. تو کہتی ہے اٹس اوکے مما. تو آخری الفاظ اس کے بھی سکون ہی کے تھے. تو میری گزارش یہ ہے کہ جہاں آرا میموریل ٹرسٹ ایک ایمرجنسی ہے، اور ایمرجنسی انسان کی صحت کی بھی ہے، سٹریسز کی بھی ہے، حالات کی بھی ہے. صبر کیجئے، اللہ پہ چھوڑ دیجئے، اور یقیناً اس سے بہت فیض پائیں گے. بہت آپ کو وہ سکھ ملے گا، آپ کے سٹریس سارے اس کو دے دیں گے، وہ ملے گا جو آپ کم از کم اپنی دوائیاں کھا کر یا اپنے آپ کو سوشل آنر کے انڈر تابع کر کر نہیں مل سکتا. جہاں کی شاید یہ تصویر آپ نے دیکھی ہو. شی واز 16
اینڈ وین شی لیفٹ شی واز اے ڈبیٹر. اور اس کی پوئٹری اتنی خوبصورت تھی کہ فرائیڈے ٹائمز نے بھی چھاپی, اور اس کی پینٹنگز اتنی چھوٹی عمر کی بھی, اور اس کے سب دوست اس کو بہت یاد کرتے ہیں. اور آج بھی میرا کنیکشن ان سب کے ساتھ ہے, کیونکہ میرا کنیکشن رب کے ساتھ ہے, اور اس نے مجھے یہ سب آسانیاں بخش دی ہیں. بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ صبر کی کہانی اور میری اپنی پرسنل ایکسپیرئنس کی وجہ سے آپ کو بھی تھوڑی سی تقویت ملے گی. تھینک یو.